شاہ صاحب، حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شخصیت میں سمجھتا ہوں لامتناہی کمالات جو ہے اس کی حامل ہے اور انفرادی خصوصیات ہیں آپ کی شخصیت کے اندر بھی۔ حضرت عثمان کے جو فضائل اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان فرمائے ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے جو اپنے زبان مبارک سے بیان فرمائے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ مختصر ابتدائی اپنی گفتگو میں اس کو ایلیبوریٹ کر دیجئے تاکہ ہم اس کے بعد جو ہے باقاعدہ اپنی دیگر جو گفتگو اس کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے بارے میں اور پھر بالخصوص ابھی حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، بہت سارے فضائل بیان کیے، جن میں اہم ایک فضیلت یہ ہے کہ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوا بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والے اور میرے محبوب کیا دامن نبوت تھام کر اول نمبروں پر آنے والے جو نفوس قدسیاں ہیں، فرمایا کہ ان کی عظمت کا اندازہ لگاؤ یہ کہ جو ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے نا والذین اتبعوا بإحسان، نیکی کے جذبے کے ساتھ، تو فرمایا رضی اللہ عنہ، اللہ تو ان سے راضی ہو جاتا ہے، بے شک وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں جو ان کے شاگرد ہیں، جو ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں، جو ان کو دیکھ کر دین اسلام کو سمجھتے ہیں۔ تو یقیناً ان نفوس قدسیہ میں سابقون الاولون میں حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو لوگ صحابہ بنے، مسلمان ہوئے، آپ نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ۔ اللہ اکبر۔ اگر تم میں سے کوئی، میرا صحابی متاخرین سے فرمایا، اگر تم میں سے فتح مکہ کے بعد آنے والوں سے فرمایا، اگر تم میں سے کوئی لو انفق احدکم مثل احد ذهبا، تم میں سے کوئی میرا صحابی اٹھ کر احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے اور میرے ان سابقون الاولون میں سے کوئی آدھی مٹھی جو کے دانے خرچ کر دے تو تب بھی تم ان کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ فرمایا اگر تم، فرمایا ان کے نقش قدم پر چلو نا، ان کے نقش قدم پر، تو فرمایا تم بھی اللہ کی ہدایت یافتہ شمار ہو گئے۔ تو یقین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عثمان ذو النورین ان نفوس قدسیہ میں شامل ہیں۔ اور پھر خاص طور پر ان کی انفرادی بات کریں تو اللہ کے رسول نے 10 صحابہ کے نام لے کے فرمایا تھا، اللہ اکبر، ابو بکر فی الجنہ وعمر فی الجنہ وعثمان فی الجنہ، یہ جنتی ہیں۔ ان 10 میں تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی کا آپ نے ذکر خیر فرمایا۔ اسی طرح آپ نے فرمایا ان لکل نبی رفیق و رفیق یعنی فی الجنہ عثمان۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن ہر نبی کا ایک رفیق ہوگا اور اسی طرح کہ میرا بھی رفیق ہوگا یعنی جنت میں، اور وہ میرا عثمان ذو النورین ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی رضی اللہ عنہ کہ میرے گھر میں آقا تشریف فرما تھے، گھر کا چونکہ ماحول تھا، چادر نبوت پنڈلی مبارک سے ہٹی تھی، پنڈلی مبارک سے، تو فرمایا ابوبکر صدیق آئے، اجازت مانگی، آپ نے اجازت دی، آپ اسی طرح لیٹے رہے، پنڈلی مبارک سے چادر ہٹی رہی، انہیں بات کی چلے گئے۔ پھر حضرت عمر فاروق آئے، اجازت مانگی، وہ آئے، آپ اسی طرح لیٹے رہے۔ حضرت عثمان غنی تشریف لے آئے تیسرے نمبر پر، جب ان کی آپ نے آواز سنی تو اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک میں پہلے چادر کو درست کیا۔ جب وہ چلے گئے تو میں نے بعد میں عرض کیا جا ابو بکرین فلم تحتشل ولم تبالی، ثم دخل عمر فلم تحتشل ولم تبالی، ثم جاء عثمان فجلست وسویت ثيابك۔ آقا میرے بابا ابو بکر آئے، مجھے لگتا ہے گویا آپ نے ان کی پرواہ ہی نہیں کی، جیسے اب لیٹے تھے لیٹے رہے، جیسے پنڈلی بار سے چادر ہٹی تھی ہٹی رہی۔ پھر جناب عمر فاروق آیا، آپ نے ان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ جب حضرت عثمان کا آپ نے ان کی آواز کو سنا، آپ اٹھ کر بیٹھ گئے، پنڈلی مبارک کو آپ نے پہلے چادر کو درست کیا، تو آپ نے فرمایا الستحیی من رجل تستحیی من الملائکہ، ایشا میں اس عثمان سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ کیا خوبصورت اگر بات کی جائے تو حضرت عثمان کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اصحاب رسول کے فضائل بیان ہو رہے ہوں، اہل بیت اطہار کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، یقیناً بات کو ٹوکنے کا دل ہی نہیں کرتا۔